بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. رب زدنی علما. اب ہے آیت نمبر 7 اور رکوع نمبر ہے 2. کیفا کیسے، اس میں استفہام ہے. یکون ہو سکتا ہے، اور فعل مضارع ناقص ہے. کاف واو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے. للمشرکین مشرکوں کے لیے. لی حرف جر ہے. عہدن کوئی عہد، اور یہ اسم نکرہ ہے. ڈبل پیش ڈبل زبر اور ڈبل زیر ہو تو یہ اسم نکرہ کی پہچان ہے. اندا نزدیک، ظرف مکان ہے، مقام یا جگہ کے لیے. اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے، نزدیک اللہ تعالیٰ کے. وا اور اندا نزدیک رسولی ہی اس کے رسول کے. الا مگر، حرف استثناء ہے. الذین اسم موصول جمع مذکر غائب کے لیے. آحد تم معاہدہ کیا تم نے. فعل ماضی جمع مذکر حاضر کے لیے. اندا پاس. المسجد الحرام مسجد حرام کے. فما چنانچہ جب تک، اور اس میں فا حرف عطف ہے اور ما اس میں شرط ہے. استقاموا پوری طرح قائم رہیں، اور یہ استقامو جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے. کاف واو اور میم، اور یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے. لکم لیے تمہارے. لا جو ہے یہ حرف جر ہے. کم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے. فا پس استقیمو تم بھی پوری طرح قائم رہو، اور یہ فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے. لہم ان کے لیے، اور جو لام ہے یہ حرف جر ہے. ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے. انا یقیناً حرف تاکید. اللہ اللہ تعالیٰ. یحبو محبت کرتا ہے. فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے. خا با با اس کا روٹ ورڈ ہے. المتقین متقی لوگوں سے. واو کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے. ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے مگر وہ لوگ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، چنانچہ وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. کیفا یکون للمشرکین عہد. آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ کیے گئے عام معاہدوں کے ختم ہونے کا اعلان کیا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین کبھی بھی عہد کی پاسداری نہیں کرتے، وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ یہ ان کے بار بار عہد شکنی کرنے کا نتیجہ تھا۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس سے مراد وہ قبائل ہے جیسے کہ بنو زمرہ یا بنو کنانا، جنہوں نے صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں سے معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے ابھی تک اس کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے غداری نہیں کی ان کے ساتھ کیا گیا عہد پورا کیا جائے۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، اور اسلامی اصول جنگ و امن یہ ہے کہ مسلمان اپنی طرف سے عہد شکنی نہیں کرتے۔ اگر دشمن اپنے وعدے پر قائم ہے تو مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اس معاہدے کو پورا کریں، چاہے دشمن کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ اور آیت کا آخری حصہ ان اللہ یحب المتقین، یہاں پہ تقوی کا مطلب عہد کی پاسداری اور بد عہدی سے بچنا ہے، یعنی جو شخص دشمن سے کیے گئے معاہدے کو بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے پورا کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ عہد شکنی کرنا تقوی کے خلاف ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے 1735 کہ قیامت کے دن ہر عہد توڑنے والے غدار کے سر کے پاس ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا جس سے اس کی غداری کی شہرت ہوگی۔ اب ہے آیت نمبر 8، کیفا کیسے، اور یہ اس میں استفہام ہے، وَإِن حالانکہ اگر، وا حرف عطف ہے، ان حرف شرط ہے، یظہروا وہ قابو پائیں، فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، علیکم تم پر، علی حرف جر ہے اور کم جو ہے ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، لا یرکبو وہ لحاظ کریں گے، لا نفی کے لیے ہے، یرکبو فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، را قاف اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، فی کم تمہارے بارے میں، فی حرف جر ہے، کم ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، الن کسی قرابت کا، اور یہ حمزہ لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، رشتہ داری کے لیے، قرابت یا عہد کے لیے آتا ہے، اور یہ اسم نکرہ ہے اس لیے ہم نے اس میں کسی ایڈ کیا ہے، ولا اور نہ، ذمہ کسی عہد کا، وا حرف عطف ہے، لا نفی کی تاکید کے لیے ہے، ذمہ یہ اسم ہے، اور زال میم نیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ بھی اسم نکرہ ہے، یردونا وہ خوش کرتے ہیں، فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، کم تمہیں، اور کم کا مطلب ہے جمع مذکر حاضر ضمیر ہے، بِأَفْوَاهِهِمْ بی جو ہے یہ حرف جر ہے ساتھ، افواہی منہ کی جمع ہے، منہوں کے، ہم اپنے، اور ہم ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، وا اور تا با انکار کرتے ہیں، وا حرف عطف ہے، تا با فعل مضارع ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، قلوب دل ہم ان کے، قلوب جو ہے یہ جمع ہے قلب کی، اور ہم جو ہے ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کی، و اکثرہم اور اکثر ان کے، فاسقون فاسق ہیں، اور فاسق کی جمع ہے فاسق، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ وہ اگر تم پر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا، وہ اپنے منہوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان کے اکثر فاسق ہیں۔ کیفا وَإِن یظہروا علیکم، یہاں مشرکین کے عہد و پیمان کی حقیقت کھولی گئی ہے کہ اگر ان کو مسلمان پر غلبہ یا قدرت حاصل ہو جائے تو وہ اپنے تمام معاہدے بھول جائیں گے۔ یظہروا سے مراد لڑائی میں جیتنا یا کسی بھی طرح قابو پا لینا ہے۔ لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، علن اس سے مراد رشتہ داری یا اللہ کا خوف ہے، یعنی وہ تمہارے ساتھ کسی خونی رشتے کا بھی پاس نہیں کریں گے، اور ذمہ عہد اس سے مراد وہ تحریری یا زبانی معاہدے ہیں جو انہوں نے کر رکھے ہیں۔ مشرکین کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف اس قدر بغض ہے کہ وہ کسی اخلاقی یا قانونی ضابطے کی پرواہ نہیں کرتے۔ یردونکم بافواہہم، یہ ان کی منافقت کی عکاسی ہے کہ وہ زبان سے میٹھی باتیں اور صلح کی گفتگو صرف اسی وقت تک کرتے ہیں جب تک وہ کمزور ہوتے ہیں یا انہیں مسلمانوں سے ڈر ہوتا ہے، لیکن ان کے دلوں میں دشمنی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، فاسق یہاں عہد شکن اور سرکش کے معنوں میں ہے، یعنی ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کی فطرت میں ہی عہد شکنی اور نافرمانی داخل ہو چکی ہے، وہ حق کو پہچاننے کے باوجود اس سے جان بوجھ کر روگردانی کرتے ہیں، اور جیسے کہ پہلے بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے کہ
حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری 33 اور صحیح مسلم 59 نمبر حدیث ہے۔ آیت نمبر 9، اشتراؤ، انہوں نے خرید لی، شین را اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے، بیایات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا بدلے، بی حرف جار ہے بدلے کے لیے، آیاتی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی، سامانن قیمت، اور یہاں پہ اس کا روٹ ورڈ ہے فا میم اور نون، قلیلن بہت تھوڑی، اور یہ صفت ہے سامانن کی یعنی اس کی قیمت کے لیے، فصدو پھر انہوں نے روکا، فا حرف عطف ہے، صدو فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، ان سے، اور یہ حرف جار ہے، سبیلی ہی اس کے راستے سے، سبیل اسم ہے اور ہی ضمیر متصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے، انہم یقیناً وہ، انا حرف تاکید ہے، ہم ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، سا بہت برا ہے، ماں جو کانو ہے وہ، یعملون عمل کرتے رہے، آئن میم اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے بہت تھوڑی قیمت خرید لی ہے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ اشتراؤ بیایات اللہ ثمناً قلیلا، اس سے مراد یہ ہے کہ ان مشرکین اور منافقین نے دنیاوی مفادات، شود راحت اور مال و متاع کی خاطر اللہ کے احکامات اور ان کی آیات کو پس پش ڈال دیا، اور سامانن قلیلا اس سے مراد تھوڑی قیمت پوری دنیا کا سامان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز حقیر اور فانی ہے۔ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ، انہوں نے نہ صرف خود کو حق کے قریب نہیں جانے دیا، یعنی حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ انہوں نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے ڈرایا، دھمکایا یا شبہات پیدا کر کے اللہ کے راستے سے دور رکھا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ ان کے کرتوتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید اور مذمت ہے کہ ان کا یہ طریقہ کار کہ وہ دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں انتہائی کبھی اور ہلاکت خیز ہے۔ حق کو پہچان لینے کے بعد اسے دنیاوی فائدے کے لیے فروخت کر دینا بدترین اخلاقی اور ایمانی پستی ہے، جس کا نتیجہ دائمی نقصان ہے۔ اب ہے آیت نمبر 10، لا یرقبونا، نہیں وہ لحاظ کرتے، اور جو لا ہے یہ نفی کرنے والا حرف ہے، یرقبونا اس کا روٹ ورڈ ہے را کاف اور با فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، فی مؤمن کسی مومن کے بارے میں، اور فی حرف جار ہے بارے میں، الن کسی قرابت داری کا، حمزہ لام لام، ولا اور نہ، ذمتن نہ کسی عہد کا، وا حرف عطف ہے لا نفی کے لیے ہے، اور ذمتن جو ہے یہ زال میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور اسم نکرہ ہے، وا اور اولائکا یہی لوگ، وا حرف عطف ہے اولائکا اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے، ہم وہ، اور جو ہم ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، المعتدون حد سے گزرنے والے ہیں، آئین دال اور واو ہے اور جمع مذکر غائب کے لیے ہے۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ ہے کسی مومن کے بارے میں نہ وہ کسی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، مشرکین کے دل مومنوں کے خلاف بغض اور عناد سے بھرے ہوئے ہیں، وہ کسی مسلمانوں کے بارے میں نہ تو خونی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ ان کا اصل دشمن ایمان ہے، جب تک کوئی شخص ایمان پر ہے وہ اسے معاف کرنے کو تیار نہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہاں پہ اللہ نے واضح کیا کہ زیادتی کرنے والے یہ لوگ خود ہیں، یعنی مسلمانوں نے معاہدے نہیں توڑے بلکہ ان مشرکین نے ہمیشہ حد سے تجاوز کیا اور پہلے غداری کی۔ اب ہے آیت نمبر 11، فَإِن چنانچہ اگر، فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، ان حرف شرط ہے، تابو وہ توبہ کر لیں فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، تا وا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، وا اور اقامو قائم کریں فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، کاف وا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، الصلاۃ نماز، وا اور آتو وہ ادا کریں فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، حمزہ تا یا،
अज़्ज़काता ज़कात, फ़इख़्वानुकुम वो भाई हैं तुम्हारे, जो फ़ा है तो, और इख़्वानु भाई, और जो कुम है ज़मीर मुत्तसिल है जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए, फ़ी में अद्दीनी दीन में, और जो फ़ी है ये हर्फ़ जर है, वनुफ़स्सिलु और हम खोल कर बयान करते हैं। फ़ेल मदारे जमा मुतकल्लम का सीगा है, फ़ा स्वाद और लाम इसका रूट वर्ड है। अल आयाती आयात को, लिकौमिन लोगों के लिए, ली हर्फ जर है, और कौमिन इसम नकरा है, यालमून वो जानते हैं। फेल मदारे जमा मुज़क्कर गायब के लिए आइन लाम और मीम इसका रूट वर्ड है। चुनाचे अगर वो तौबा करें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं, और हम इन लोगों के लिए आयात को खोलकर बयान करते हैं जो जानते हैं। फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता, इस्लाम दुश्मनी की इंतहा के बावजूद अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुला है। अगर वो शिर्क से तौबा कर लें और नमाज और ज़कात की पाबंदी करें तो उनके पिछले तमाम जराइम माफ़ कर दिए जाएंगे और मुसलमानों के बराबरी के दीनी भाई बन जाएंगे। उनके जानो माल वैसे ही मुहतरम होंगे जैसे दूसरे मुसलमानों के हैं। वनुफस्सिलुल आयाति लिकौमी यालमून, अल्लाह ताला ने अहकामात को वाज़िया और तफसील से बयान कर दिया है ताकि इल्म रखने वाले लोग जान लें कि इस्लाम का मकसद लोगों को कत्ल करना नहीं बल्कि उनकी इस्लाह करना है। जो लोग हक को पहचानते हैं वो समझ जाएं कि अल्लाह ने दुश्मनों के लिए भी तौबा और भाईचारे का रास्ता खुला रखा है। अब है आयत नंबर 12। वा और हरफ अतफ, इन अगर, हरफ शर्त, नकसू वो तोड़ दें, नून काफ और फा इसका रूट वर्ड है फेले मादी जमा मुजक्कर गायब के लिए, अईमाना हम कस्में अपनी, या मीम और नून इसका रूट वर्ड है, और ये हम इसमें ज़मीर मुत्तसिल है जमा मुजक्कर गायब के लिए, मिम बादी बाद, और मिन इसमें हरफ जार है और बादी इसमें ज़रफ है। आखदिहिम अपने अहद के, और यहाँ पे आइन हा और दाल इसका रूट वर्ड है। आखिम जो है ये ज़मीर मुत्तसिल है। वा और हरफ अतफ, तानु वो तान करें, फा आइन और नून इसका रूट वर्ड है फेले मादी जमा मुजक्कर गायब के लिए, फी दीनिकुम तुम्हारे दीन में, और फी जो है ये हरफे जार है, दीनी जो है ये इसम है, कुम जो है ये ज़मीर है। फ़कातिलू फा हरफ अतफ, कातिलू फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर के लिए, अइम्मतल कुफ्री कुफर के पेशवाओं से, हमजा मीम मीम इसका रूट वर्ड है और ये इमाम की जमा है, और कुफर का रूट वर्ड है काफ फा और रा। इन्ना हम बिलाशुबा वो लोग, इन्ना हरफ ताकीद और जो हम है ये ज़मीर है, ज़मीर मुत्तसिल जमा मुज़क्कर गायब के लिए, ला नहीं, आई माना नहीं है कोई कस्में, लहुम उनके लिए, लाअल्ला लाअल्लाहुम शायद के वो, यंताहून वो बाज आ जाएं, नून हा और या इसका रूट वर्ड है फेले मदारे है, और जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए है और इसका बामुहावरा तर्जुमा है। और अगर अपने अहद के बाद वो अपनी कस्में तोड़ दें और तुम्हारे दीन में तान करें तो कुफर के पेशवाओं से जंग करो, बिलाशुबा उन लोगों के लिए कोई कस्में नहीं है ताकि वो बाज आ जाएं। व इन नकसू अयमानहुम, इससे मुराद वो मुशरिकीन या कुफार हैं जिनसे सुलह का मुआहदा हुआ था। अगर वो इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करें और अपने अहद से फिर जाएं तो मुसलमानों पर उनकी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। वतानु फी दीनिकुम, इसका मतलब ये है कि वो इस्लाम, कुरान या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही करें, मजाक उड़ाएं या ऐब निकालें कि दीन में तानाजनी करना महज एक कौल नहीं बल्कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक फिक्री और अमली जंग है। फ़कातिलू अइम्मतल कुफ्री, अल्लाह ताला ने यहाँ काफिरों की बजाय कुफर के पेशवाओं सरदारों का जिक्र किया है। इसकी वजह यह है कि आम लोग अक्सर अपने बड़ों के ताबे होते हैं। जब कुफर के सरकर्दा लोगों का निशाना बनाया जाएगा या उनकी ताकत खत्म की जाएगी तो फितना दब जाएगा। ला अईमाना लहुम लअल्लहुम यंतहून, और ला अईमाना लहुम इसके दो मतलब हैं। एक तो ये कि उनकी कस्मों का कोई एतबार नहीं क्योंकि वो इन्हें तोड़ देते हैं, और दूसरा ये कि उनके लिए अब कोई अमान सलामती नहीं क्योंकि उन्होंने खुद अहद शिकनी की है। लअल्लहुम यंतहून,
जंग का मकसद सिर्फ महज कत्ल गारत नहीं बल्कि इस्लाह है। जब इनके बड़े और सरकश लोग मारे जाएंगे या उन्हें सख्त जवाब मिलेगा तो उम्मीद है कि वह अपनी सरकशी और इस्लाम दुश्मनी से बाज आ जाएं। अब है आयत नंबर 13। अला, क्या नहीं, हमजा हरफ इस्तिफहाम है, ला हरफ नहीं है, तुकातिलूना, तुम लड़ोगे। काफ ता और लाम इसका रूट वर्ड है फेले मदारे, जमा मुजक्कर हाजिर के लिए कौमन लोगों से। नाकासू तोड़ा है उन्होंने, नून काफ और फा इसका रूट वर्ड है फेले मादी है, जमा मुजक्कर कायद के लिए। अईमानहुम अपनी कस्मों को, अईमान प्लस हुम और हुम जो है ये जमीर है, जमा मुजक्कर गायब के लिए। वहम्मू और उन्होंने इरादा किया, हा मीम मीम फेले मादी है, जमा मुजक्कर गायब के लिए। बी इखराजी निकालने का, बी हरफ जार है और इखराज मस्तर है और इसके मानी है निकालने का। अर रसूली रसूल को, रसूल को, वाहुम और वो, वाह हरफ अतफ है और हुम ज़मीर मुनफसिल है, जमा मुजक्कर गायब के लिए। बादाऊकुम इब्तदा की थी उन्होंने तुमसे, और बा दाल और हमजा इसका रूट वर्ड है फेल मादी है, जमा मुजक्कर गायब के लिए है, प्लस जो कुम है ये जमीर है, जमा मुजक्कर हाजिर के लिए। अव्वला पहली, मर्रतिन बार, और उसके बाद है अतखशौनहुम, क्या तुम डरते हो उनसे। हमजा हरफ इस्तिफहाम है, तखशौना फेल मदारे है, जमा मुजक्कर हाजिर के लिए, और हुम जो है ये जमीर है, जमा मुजक्कर गायब की। फल्लाहु तो अल्लाह ताला, फा हरफ अतफ है, अहक्कु ज्यादा हकदार है, इसम तफदील, हा काफ काफ, अन ये के, तखशौहु तुम डरो उससे, और ये फेल मदारे है। और ताकशऊ तुम डरो से फेले मदारे है, जमा मुजक्कर हाजिर के लिए। हु जो है ये जमीर है, अल्लाह ताला की तरफ लौट रही है। इन हरफ शर्त है अगर, कुन तुम हो तुम मुमिनीन मोमिन, और इसका बामुहावरा तर्जुमा है, क्या तुम उन लोगों से ना लड़ोगे जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ा और रसूल का निकालने का इरादा किया, और पहली बार उन्होंने ही तुमसे इब्तदा की, क्या तुम उनसे डरते हो, हालांकि अल्लाह ताला ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो अगर तुम मोमिन हो। अला तुकातिलूना कौमन नकसू, यहाँ कुरैश मक्का और उनके खलीफों का जिक्र है जिन्होंने सुलह हुदैबिया का अहद तोड़ा, और बनु हज़ा जो मुसलमानों के हलीफ थे उनके खिलाफ बनु बकर की मदद की, ये उनसे किताल की पहली बड़ी वजह थी। वहम्मू बिइखराजिर रसूली, इससे मुराद हिजरत से पहले दारुल नदवा में कुफार की वो साजिश है जिसमें उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलावतन करने, कैद करने या शहीद करने का मंसूबा बनाया था। वहुम बदाऊकुम अव्वला मर्रा, यानी जंग में पहल उनकी तरफ से हुई, उन्होंने मुसलमानों को मक्का से निकाला, उनके माल छीने, फिर बदर के मुकाम पर लड़ने के लिए खुद आए। अतखशौनहुम फल्लाहु अहक्कु अन तखशौहु इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह ताला मोमिनों को गैरत दिला रहा है कि क्या तुम इन दुश्मनों की कसरत और ताकत से डरते हो, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो तो तुम्हारे दिल में सिर्फ अल्लाह का डर होना चाहिए, क्योंकि नफा और नुकसान उसी के हाथ में है। दुश्मन का डर ईमान के मुनाफी है अगर वो अल्लाह के हुक्म जिहाद पर अमल करने से रोक रहा है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हालत की नाफरमानी में किसी महलूक की अतात जायज नहीं। अब है आयत नंबर 14। कातिलू, और ये फेले अमर है, जमा मुजक्कर हाजिर के लिए, काफ ता और लाम इसका रूट वर्ड है। कातिलू हम तुम लड़ो उनसे, और हम जमीर मुत्तसिल है, जमा मुजक्कर गायब के लिए। युअज़िबहुम अजाब दिलवाएगा उनको, युअज़िब फेले मदारे, वाहिद मुजक्कर गायब के लिए, आइन जाल और बा इसका रूट वर्ड है, और हम जो है ये जमीर मुत्तसिल है, जमा मुजक्कर गायब की। अल्लाहु अल्लाह ताला, बी आईदीकुम तुम्हारे हाथों से, बी हरफ जर है, आईदी ये यद की जमा है, या दाल और या इसका रूट वर्ड है, और कुम जो है ये जमीर मुत्तसिल है, जमा मुजक्कर हाजिर के लिए। वा युखजिहिम, और वो रुसवा करेगा उनको, वाह हरफ अतफ है, युखजी फेल मदारे है, वाहिद मुजक्कर गायब के लिए। वायंसुरकुम, और वो मदद करेगा तुम्हारी, वाह हरफ अतफ है, यंसुर फेल मदारे, वाहिद मुजक्कर गायब के लिए। नून स्वाद और रा इसका रूट वर्ड है, कुम जमीर मुत्तसिल है, जमा मुजक्कर हाजिर के लिए। अलैहिम खिलाफ उनके, अला हरफ जर है और हिम जमीर मुत्तसिल है। व यशफी, और वो शिफा देगा फेल मदारे, वाहिद मुजक्कर गायब के लिए। शीन फा और या इसका रूट वर्ड है, सदूरा सीनों को, सदर की जमा है सुदूर।
कौमिन लोगों के, मुमिनीन मोमिन, और हमजा मीम और नून इसका रूट वर्ड है, ईमान वाले या मोमिन, और इसका बा मुहावरा तर्जुमा है, तुम उनसे लड़ो, अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों उनको अजाब दिलवाएगा और उन्हें रुसवा करेगा और उनके खिलाफ तुम्हारी मदद करेगा और मोमिनों के सीनों को शिफा देगा। कातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु, यहाँ पे अल्लाह ताला मुसलमानों को हुक्म दे रहा है कि मुशरिकीन के खिलाफ जिहाद करें। अल्लाह उन्हें अजाब देने पर खुद भी कादिर है, लेकिन वो चाहता है कि तुम्हारे हाथों उन्हें सजा देकर तुम्हें जिहाद का अजर और दुश्मन पर गलबा अता फरमाए। व युखज़िहिम व यंसुरुकुम अलैहिम, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे हाथों शिकस्त खाएंगे, कैदी बनेंगे या मकतूल होंगे, तो ये उनके लिए दुनियावी रुसवाई होगी। वयंसुरकुम अलैहिम, अल्लाह ताला ने मुसलमानों से फतह और नुसरत का वादा किया कि वो कलील होने के बावजूद इन पर गालिब आएंगे। वयशफी सुदूरा कौमिन मुमिनीन, मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों पर जो जुल्म सतम ढाए थे और उन्हें इनके घरों से निकाला था, इसकी वजह से मुसलमानों के दिल में दुख और गुस्सा था। जब मुसलमान अपनी आंखों से इन जालिमों को शिकस्त खाते देखेंगे तो उनके दिलों को तस्कीन, राहत और शिफा हासिल होगी। अब है आयत नंबर 15। वाह और हरफ अतफ है, युजहिब वो दूर करेगा, और ये युजहिब जो है ये फेले मदारे है वाहिद मुजक्कर गायब के लिए। जार हा और बा इसका रूट वर्ड है। ले जाना या दूर कर देना, इसका मतलब है अगाइजा गुस्सा, कुलूबिहिम उनके दिलों का, और कुलूब जो है ये इसम है और हिम जो है ये ज़मीर मुत्तसिल है जमा मुजक्कर गायब के लिए। वाह और यतूबू वो तौबा की तौफीक देता है। वाह हरफ अतफ है, यतूबू फेल मदारे है वाहिद मुजक्कर गायब के लिए। पा वा और बा इसका रूट वर्ड है। अल्लाहु अल्लाह ताला, अला ऊपर, और अला हरफ जार है, मन जिसके, इसम मौसूल है। यशाऊ वो चाहता है, फेल मदारे वाहिद मुजक्कर गायब के लिए शीन या और हमजा इसका रूट वर्ड है। वल्लाहु और अल्लाह ताला, वाह हरफ अतफ है। अल्लाह अल्लाह ताला अलीमुन सब कुछ जानने वाला है, और इसका रूट वर्ड है आइन लाम और मीम। हकीमुन कमाल हिकमत वाला है। हा काफ और मीम और दोनों मुबालगे के सीगे हैं और इसमें सिफ्त है, और इसका बा मुहावरा तर्जुमा है। और उनके दिलों का गुस्सा दूर कर देगा, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है तौबा की तौफीक देता है, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। वयुज़हिब गैज़ा क़ुलूबिहिम, इसका मतलब ये है कि जब मुसलमान दुश्मनों यानी मुशरिकीन मक्का को मगलूब और जलील होते देखेंगे तो उनके सीनों में जो साल हा साल के जुल्म सितम की वजह से गम और गुस्सा भरा हुआ था, अल्लाह ताला उसको ठंडा कर देगा। दुश्मन की शिकस्त मोमिनों के लिए दिली सुकून का बायस बनेगी। वयतूबुल्लाहु अला मन यशाउ, अल्लाह ताला बाज इन लोगों को भी हदायत दे देता है जो पहले इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। इसका इशारा उन मुशरिकीन की तरफ है इस आयत का जो बाद में मुसलमान हो गए, जैसे फतह मक्का के मौके पर अबू सफियान, अकरमा बिन अबी जहल वगैरह। यानी जंग का मकसद सिर्फ कत्ल करना नहीं बल्कि फितना खत्म करना है, और इस दौरान अल्लाह ताला जिसे चाहे तौबा की तौफीक दे देता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, वो जानता है कि तौबा का असल हकदार कौन है और किसके दिल में सच्चाई है, और उसके हर फैसले और हुक्म जैसे कि जिहाद का हुक्म है इसमें बेशुमार हिकमतें पोशीदा हैं। अब है आयत नंबर 16। अम या हसीब तुम, गुमान कर लिया है तुमने, फेले मादी हासिन और बा इसका रूट वर्ड है जमा मुजक्कर हाजिर के लिए है। अन ये के तुतरा को तुम छोड़ दिए जाओगे, और फेले मदारे मजहूल है, अतैन में से पहले हरफ के ऊपर पेश है और जो सेकंड लास्ट वर्ड है उसके ऊपर जबर है। फेले मदारे मजहूल की ये पहचान है। तारा और काफ इसका रूट वर्ड है। वलम्मा हालांकि अभी नहीं, यालमी जाना, और ये फेले मदारे है। आइन लाम और मीम इसका रूट वर्ड है। अल्लाहु अल्लाह ताला ने, अल्लादीना उन लोगों को जो, इसम मौसूल जमा मुजक्कर गायब के लिए, जाहदू जिन्होंने जिहाद किया। फेले मादी जमा मुजक्कर गायब के लिए जीम हा और दाल इसका रूट वर्ड है। मिन कुम तुम में से, मिन हरफ जर है, कुम जो है जमीर है जमा मुजक्कर हाजिर की। वलम और नहीं, वाह हरफ अतफ है, और लम जो है ये नफी के लिए आ रहा है। यत्ताखिजू उन्होंने बनाया, फेले मदारे जमा मुजक्कर गायब के लिए, और इसका जो रूट वर्ड है हमजा हा और जाल है। मिन दूनिल्लाही सवाए अल्लाह ताला के, और जो मिन है हरफ जर है, जो दूना है ये इसम है,
اللہ ہی اللہ تعالیٰ ولا رسول ہی اور اس کے رسول کے، وا حرف عطف لا حرف نفی، اور جو ہی ہے رسول ہی یہ ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، وا وا اور حرف عطف لا نہیں، المؤمنین مومنوں کے، ولیجا رازدار، واو لام اور جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی بھیدی گہرا دوست یا رازدار کے ہوتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، اللہ اللہ تعالیٰ، خبیر پوری طرح باخبر ہے، اور یہ اس میں صفت ہے فعیل کے وزن پر، ہا با اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، بیما اس سے جو، اور بی حرف جر، ما اسم موصولہ اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، فعل مضارع، آئین میم اور لام جمع مذکر حاضر کے لیے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، یا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو رازدار نہیں بنایا، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ام حسبتم ان تترکو، اس کا مطلب یہ ہے کہ محض کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کے دعوے کو آزمائش کی بھٹی سے گزارتا ہے تاکہ سچے اور جھوٹے میں واضح فرق معلوم ہو سکے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، یہاں معلوم کرنے سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ازلی کو عملی طور پر ظاہر کرنا چاہتا تھا تاکہ دنیا میں حجت قائم ہو جائے۔ جہاد وہ ترازو ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کون اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، یہاں پہ ولیجہ کا مطلب ایسا رازدار یا دلی دوست ہے جس سے انسان اپنے مخفی راز شیئر کرتا ہے۔ سچے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ مشرکین یا دشمنان اسلام کو اپنا رازدار نہ بنائیں، بلکہ ان کی وفاداریاں صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہوتی ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور باطن دونوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اخلاص ہے یا نفاق۔ یہ جملہ ایک تنبیہ بھی ہے کہ اگر تم اللہ کے دشمنوں سے خفیہ دوستیاں رکھو گے تو اللہ سے نہیں چھپا سکو گے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور جہاد کے متعلق فرمایا جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ ولیجہ غیر مسلمانوں کو رازدار بنانے کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہے جس میں انہوں نے ایک عیسائی منشی کو رازدار بنانے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ایمان والو، مومنوں کے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اور یہ آل عمران کی آیت نمبر 118 ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے جس میں حرف جار اور ان کی وجہ سے بننے والے جو اسماء مجرور ہے، اسم مجرور وہ دیے گئے ہیں، فی مؤمن، اور یہ فی کی وجہ سے مومن جو ہے حرف مجرور ہے، بی ایمانہم، بی کی وجہ سے ایمانی اسم مجرور ہے، فی الدینی، فی کی وجہ سے دین اسم مجرور ہے، فی حرف جار ہے، لہم لا لیے، ہم ان کے، بی اخراجی، بی کی وجہ سے اخراج اسم مجرور ہے، بی ایدیکم، بی کی وجہ سے ہاتھ، ایدی اسم مجرور ہے، علاہم، اور اللہ کی وجہ سے ہم جو ہے یہ ضمائر مجرور ہے، لیکن ضمیر مجرور کا آپ کو بعد میں بتاؤں گی، ابھی صرف آپ جو اسم مجرور ہے انہی پہ کنسنٹریٹ کریں۔ اب آپ کے سامنے فعل افعال ماضی کا اور افعال مضارع کا چارٹ دیا گیا ہے۔ آحدتم فعل ماضی ہے، یکونو فعل مضارع ہے، استقامو فعل ماضی ہے، یحبو فعل مضارع ہے، یزخرو اور یرکبو دونوں ہی فعل مضارع ہیں، یردون فعل مضارع ہے، اور اشتراؤ فعل ماضی ہے، یسدون فعل مضارع ہے، اشتراؤ انہوں نے خرید لیا فعل ماضی ہے، یسدون فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کی پہچان ہوتی ہے الف تا نون یا میں سے کوئی حرف شروع میں آتا ہے، جو کہ جس کا مطلب الف کا مطلب میں، تا کا مطلب تم، نون کا مطلب ہم، اور یا کا مطلب وہ ہوتا ہے۔ کانو یہ فعل ماضی ہے، یعملون فعل مضارع، یرکبون یہ بھی فعل مضارع ہے، تابو فعل ماضی ہے، نفصلو فعل مضارع جمع متکلم ہے، اقامو فعل ماضی ہے، یعلمون فعل مضارع ہے، ناقصو انہوں نے توڑ دیا، یہ نون کاف اور سا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ نون ہم والا نہیں ہے، اس لیے فعل ماضی ہے۔ یقاتلو وہ جنگ لڑے، یہ فعل مضارع ہے، تعانو فعل ماضی ہے، ینتہونا یہ فعل مضارع ہے، ہمو فعل ماضی، تقاتلون فعل مضارع، بدعوکم فعل ماضی، تخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو یہ فعل مضارع ہے، تعارا ہے، قاتلو فعل ماضی، یعذبہم فعل مضارع، ینصرکم وہ تمہاری مدد کرے گا فعل مضارع، یشفی فعل مضارع، یذہب
فعل مضارع، یتوبو فعل مضارع، حسبتم تم نے گمان کیا، اور اکثر آخر کی حرکات ماضی میں بتاتی ہیں کہ فعل ماضی بھی ہے اور یہ فعل ماضی ہے، شروع میں اتنی سی بات بھی نہیں ہے۔ یترکو فعل مضارع ہے، یا کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، جاہدو فعل ماضی، اور یعلم وہ جان لے یہ فعل مضارع ہے۔ یہ دیکھیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے گرامر کا ابھی تک کوئی لیسن نہیں لیا اور جو گرامر کے لے رہے ہیں ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگا کہ علامت مدارع یہ ہے کہ شروع میں آتین یا اتنی سی بات، ایک ہی بات ہے، الف تا یا نون آتا ہے، اور اس کو ہمیں یاد رکھنے کے لیے عطین کہتے ہیں۔ الف متکلم کے لیے، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، تا مخاطب تمہارے لیے یا مؤنث کے لیے، جیسے تعلم تو جانتا ہے، یا غائب مذکر کے لیے جیسے یقولو وہ کہتا ہے، اور نون جمع متکلم کے لیے جیسے نصبرو ہم صبر کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو ویسے بتایا کہ جو مدارع ہے وہ پریزنٹ پلس مستقبل ہوتا ہے، لیکن خاص مستقبل کی علامتیں یہ ہیں کہ سین سا آ جائے، جیسے سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، سوفا تعلمون، اور آخری جو حرف کی حالت ہے وہ فعل مضارع کے آخر میں عام طور پر پیش ہوتا ہے، جیسے یذهبو، اور اگر شروع میں لن آ جائے تو زبر آ جاتا ہے، جیسے لن تنالو، اور اگر شروع میں لم آ جائے تو آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے، جیسے لم یلد۔ اب یہ تسنیہ دو اور جمع کے صیغوں میں آخر میں وا نون یا نون یا الف نون آتا ہے، جیسے یعملون، تفعلون وہ سب عمل کرتے ہیں، تم سب کرتے ہو۔ اب میں نے آپ کو اوپر فعل مضارع کی اچھی طرح پہچان بتائی ہے، اب دیکھیں مضارع معروف میں جو نارمل ورب ہے اور مجہول میں کیا فرق ہے۔ مضارع کی پہچان اس کے پہلے حرف یعنی الف تا یا نون کی حرکت سے ہوتی ہے۔ جو ایکٹیو وائس ہے اس میں علامت مضارع عام طور پر زبر ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، عام جو فعل ہوگا یفعلو، جیسے یعلم وہ جانتا ہے، یشرب وہ پیتا ہے، سوائے جو چار حرفی افعال ہیں، چار روٹ ورڈز کے ہوتے ہیں نا، ان میں ان پہ پیش ہوتی ہے، لیکن آخری سے پہلے حرف پر زیر ہوتی ہے، جیسے ینزلو، لیکن چار والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اور جو پیسو وائس کی پہچان یہ ہے کہ پہلے حرف یعنی علامت مضارع پر ہمیشہ، پیسو وائس کے بتا رہی ہوں آپ کو، ہمیشہ پیش ہوگی، اور آخری سے پہلے حرف پر ہمیشہ زبر ہوگی، جیسے یعلم جانا جاتا ہے، ینزلو نازل کیا جاتا ہے۔ اور مضارع متکلم کی پہچان ہے، دو علامتیں استعمال ہوتی ہیں، اس کے شروع میں الف آتا ہے، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، استغفرو میں معافی مانگتا ہوں، اور جمع متکلم کے شروع میں نون آتا ہے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نستعینو ہم مدد چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کی پوری سمری میں نے آپ کو ایک ٹیبل میں بتا دی ہے کہ معروف میں عام طور پر زبر ہوتی ہے اور آخری سے پہلے حرف پر زیر یا زبر ہوتی ہے، ینصرو، اور مجہول میں ہمیشہ پیش ہوتی ہے اور آخری سے پہلے حرف پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے، ینصرو، اور واحد متکلم میں الف شروع میں آتا ہے اور نون جمع متکلم میں آتا ہے۔ اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، نصبرو ہم صبر کرتے ہیں۔ اور اگر لفظ کے شروع میں پیش ہو اور آخر سے پہلے حرف پر زبر ہو تو لازمی طور پر مجہول ہوگا، اور اگر شروع میں الف ہو تو وہ میں اور نون ہو تو ہم کا ترجمہ دے گا۔ یہ میں نے آپ کو جتنا پڑھایا اس کی سمری ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فعل مضارع کی کیا پہچان ہے، پھر مجہول کی، اور پھر فعل مضارع متکلم واحد اور جمع۔ اب میں آپ کو ماضی کا بتاتی ہوں۔ عربی کے جتنے بھی افعال ہیں نا، زیادہ تر وہ تین حرف پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے فعلا، نصارا، آبادا، اور پھر فاتحہ۔ اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں کوئی اضافی علامت جیسے الف تا نون اور یا نہ ہو اور وہ تین حرف پر مشتمل ہو تو عموماً فعل ماضی ہوتا ہے، جیسے کاتبہ اس نے لکھا، ناصارہ اس نے مدد کی، اور خالقہ اس نے پیدا کیا۔ اور لفظ کا جو آخری حصہ ہے نا، فعل ماضی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کی تبدیلیاں لفظ کے آخر میں آتی ہیں۔ ان علامات کو دیکھ کر آپ کام کرنے والے کو پہچان لیتے ہیں، جیسے تا کے ساتھ زبر کے ساتھ کیا ہے، تم ایک مرد نے کیا، قلتا تم نے کہا، اور پھر جو تا پیش کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے میں نے کیا۔ اب آخر میں قلتا تم ایک مرد نے کہا، اور قلتو میں نے کہا، یعنی یہ، یا میں نے کہا، اور خلقتو میں نے پیدا کیا۔ پھر تم جو ہے یہ تم سب مردوں نے کیا،
انعام تم سب نے انعام کیا، نہ ہم نے کیا، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلقنا، ہم نے پیدا کیا. دیکھیں ساری جو تبدیلیاں نا آخر میں ہیں. اور پھر واو الف، آخر میں الف کے ساتھ ان سب نے کیا آمنو، وہ واو اور آخر آتا ہے الف میں، وہ ایمان لائے، کفرو انہوں نے کفر کیا. یہ اس کا مطلب ہے. تا جزم کے ساتھ اس ایک عورت نے کیا، جیسے کہ قالت. اور قد کا اگر کسی بھی ورب سے پہلے قد آ جائے تو اس کے بعد آنے والا جو فعل ہے وہ اکثر ماضی ہوتا ہے، جیسے کہ قد افلح، یقیناً کامیاب ہوا. اور اگر جیسے چھوٹا سا جو بات ہے، جو سب سے بڑا ٹپ ہے، اگر شروع میں عطین نہ ہو اور آخر میں تا تو تم نہ اور واو الف جیسی آوازیں ہوں تو وہ فعل ماضی ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.